میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ میں تو اتنی غریب سی لڑکی ہوں اور ایک انتہائی قیمتی چیز تمہارے پاس یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس غریب خانے میں آخر کر کیا رہی ہے؟ آپ کی پیشکش مجھے سر آنکھوں پر ہے، لیکن میں کوئی لالچی انسان نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی انعام کا لالچ ہے۔ آپ کی مدد مجھے ایسے ہی کرنے میں خوشی ہوگی۔ ان کی پیشکش سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی کوئی قیمتی چیز اگر میرے اس غریب کھانے پہ ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ میں نے طنز کستے ہوئے یہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، میں خود ہی اپنی غربت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ چیز تمہارے پاس ہے۔ ہم نے تمہارے گھر کی بہت تلاشی لی لیکن وہ چیز ہمیں نہیں ملی، اس لیے مجبوراً ہمیں تم سے رابطہ کرنا پڑا، ورنہ ہم خاموشی سے اپنی چیز اٹھا کر چلے جاتے۔ سنگوں والے اس شخص نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی بات سن کر ہنسی آ رہی ہے، قیمتی چیز کا بھلا میرے گھر میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے میں نے بے بسی سے کہا۔ تبھی وہ شخص پھر سے بولا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں نے تمہیں وہاں پر کچرے کے ڈھیر سے اس چیز کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم نے گڑیا اٹھائی تھی نا؟ میں نے تمہارا پیچھا کیا لیکن وہ گڑیا نہ جانے کہاں چلی گئی۔ سنگوں والے شخص نے اپنی قیمتی چیز کے بارے میں بتایا، کیا تم سب وہاں ٹوٹی پھوٹی گڑیا لینے کے لیے آئے ہو اور اسے اپنی قیمتی چیز کہہ کر پکار رہے ہو؟ انتہائی حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس عام سی گڑیا کو یہ قیمتی چیز کہہ رہے ہیں۔ تمہارے لیے ایک عام سی گڑیا ہوگی لیکن میرے لیے وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ میری حیرانگی کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ سنگوں والے شخص نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، میں تو اس گڑیا کو بیچ دینا چاہتی تھی تاکہ کوئی رقم مل سکے، لیکن میں اسے فروخت نہ کر سکی اور وہ میرے گھر آ گئی۔ میری صحت خراب تھی جس کی وجہ سے میں کام پر نہ گئی اور وہ میرے تھیلے میں ہی پڑی رہ گئی۔ میں نے انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے تمہارے گھر کا سارا سامان بکھیر کر رکھ دیا تھا اور مجھے وہ گڑیا نہ ملی۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ وہ تمہارے تھیلے میں پڑی ہوئی ہے تو میں اسے اٹھا کر لے جاتا، تمہیں کوئی تکلیف ہی نہ دیتا۔ افسوس بھرے لہجے میں اس سنگوں والے شخص نے کہا، میں تو یہ نہیں جانتی کہ وہ گڑیا آپ کے لیے کیوں اتنی قیمتی ہے اور کیوں اتنی ضروری ہے۔ یہ ضرور کہوں گی کہ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ نے ہمارے گھر کا سارا سامان بکھیر دیا جس کی وجہ سے میں نے اور ماں نے سارا دن سامان سمیٹا اور سیٹ کرنے میں ہی لگا دیا۔ میں نے مشورہ دیا اور کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، یہ آج کے بعد میں احتیاط کروں گا۔ اس نے ایسا کہا، تم میری امانت میرے حوالے کر دو، بے صبری سے اس شخص نے کہا۔ آپ کی امانت اس چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی ہے، آپ اٹھا لیں۔ اپنی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات صاف دکھائی دینے لگے۔ اس نے جلدی سے جھک کر چارپائی کے نیچے گڑیا نکال لی اور کسی قیمتی چیز کی طرح اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عام سی گڑیا آپ کے لیے بہت قیمتی ہو سکتی ہے۔ یہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے پوچھا، یہ گڑیا بالکل عام سی ہے، لیکن کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس کا وزن کس قدر زیادہ ہے؟ جو عورت وہاں کھڑی تھی اس نے انتہائی جھپکتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا اور اس انداز سے کہا۔ اس کی بات پر میں چونک گئی۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کا وزن میری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا وزن اس لیے زیادہ ہے کہ اس گڑیا کے اندر میں نے اپنی طاقتوں کو محفوظ کیا ہوا ہے تاکہ کوئی دشمن مجھ سے چھین نہ لے، لیکن غلطی سے یہ گڑیا کچرے کے ڈھیر پر گر گئی تھی، وہاں سے تم نے اسے اٹھا لیا۔ میں تم سے اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اس لیے بہت بار تمہارا پیچھا کیا، لیکن تم ہر بار ہی کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیتی تھی۔ اس عورت نے مجھے گڑیا کی قیمتی ہونے کا راز بتا دیا تھا۔ یہ تو میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ ہماری طرح کے انسانوں کی نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کی قیمتی چیز کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ ضائع ہونے سے بھی بچا لیا۔ اب آپ کی یہ قیمتی چیز آپ تک پہنچ چکی ہے، میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی ہوں۔ میں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتی کہ یہ گڑیا ہمارے قبیلے کے لیے کتنی اہم ہے۔ میں قبیلے کی سردارنی ہوں، اگر میری طاقت کسی دشمن کے پاس چلی جاتی تو میرے قبیلے پر بھی دشمنی کا قبضہ ہو جاتا۔ سردار صاحب کے مرنے کے بعد قبیلے کی ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑی ہیں۔ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عورت نے کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی قیمتی چیز نہ صرف
محفوظ رہی بلکہ آپ تک پہنچ بھی گئی۔ مسکراتے ہوئے میں نے اس جن زادی سے کہا تو وہ کہنے لگی اب ہمیں اجازت دو، تو ہم واپس جانا چاہتے ہیں اور تم سے شرمندہ بھی ہیں کہ ہماری وجہ سے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑی۔ انتہائی عاجزی سے اس عورت نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ پریشان تھے اس لیے آپ کو جو مناسب لگا وہی کیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ ایک خاص شربت ہے جو ہم تمہاری ماں کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ تحفہ ہماری طرف سے قبول کرو، یہ شربت پینے سے تمہاری ماں کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے سبز رنگ کی ایک بوتل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ ادا کر کے میں نے وہ بوتل لے لی۔ یہ ہماری دنیا کا خاص مشروب ہے اور یہ ہم تمہیں تحفے میں دے رہے ہیں۔ گڑیا کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس عورت نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر میری ماں ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں ہمیشہ آپ کی بہت احسان مند رہوں گی۔ بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے ان لوگوں سے کہا تو وہ بولے تم نے ہماری قیمتی چیز کو نہ صرف سنبھال کر رکھا بلکہ ہمیں واپس لوٹا دیا ہے، اس لیے ہم تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ہم تمہیں کچھ خاص تحفہ دینا چاہتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی بدل جائے۔ ایک آدمی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑے سے بندھا تھیلا میری طرف بڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا جسے میں نے جھجکتے ہوئے پکڑ لیا اب ہمیں اجازت دو، ہم اپنی دنیا میں واپس جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر تم سے معافی چاہتے ہیں، اگر ہماری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہمیں معاف کرنا۔ ہاتھ ملاتے ہوئے وہ سب ایک دم سے میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی انتہائی خوفزدہ شکل لے کر اماں اندر داخل ہوئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی اتنی خوفزدہ دکھائی کیوں دے رہی ہیں؟ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پریشانی سے پوچھا میں نے تمہاری اور جنات کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سنی ہے بیٹا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں جنات کو دیکھ سکوں گی۔ اماں نے خوفزدہ لہجے سے کہا۔ وہ اب تک پریشان دکھائی دے رہی تھی، میں نے کبھی بھی ان کو اتنا زیادہ پریشان نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا اماں کہ جنات سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اس میں میری کوئی اختیار نہیں تھا۔ کندھے اچکاتے ہوئے میں نے جواب دیا اور وہ تھیلا کھول کر دیکھنے لگی جو جنات مجھے تحفے کے طور پر دے کر گئے تھے۔ تھیلا کھولتے ہی مجھے ایک شدید جھٹکا لگا، اس میں بہت سارے سونے اور چاندی کے زیورات پڑے ہوئے تھے۔ اماں نے دیکھا تو انہیں بھی میری طرح شدید حیرت ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو چھپڑ فار کر دیتا ہے، یہ تو میں نے سنا ہوا تھا، آج دیکھ بھی لیا ہے۔ اماں نے خوش ہوتے ہوئے کہا مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ سر ہلاتے ہوئے میں نے کہا جب انسان صبر کرتا ہے اور زیادہ کی لالچ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کو نواز دیتا ہے۔ ہم جیسے بھی جن حالات میں بھی موجود تھے اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کر زندگی گزار رہے تھے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے صبر کا انعام دیا ہے اماں۔ اماں نے خوش ہوتے ہوئے کہا مجھے بھی ایسا لگتا ہے بیٹا کہ یہ ہمارے صبر کا ہی انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اب بہت جلد ہماری زندگی کا انداز ہی بدل جاتا ہے، اور آج کے دن میں خود سے وعدہ کیا ہے کہ اپنے جیسے ہر ضرورت مند کی مدد کروں گی اور پرخوش انداز میں اس کی مدد کیا کروں گی۔